حضور فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ حسین کے پاس ہے وہ حسین نے مجھ سے لیا ہے۔ میں حسین سے ہوں، حسین میرا بیٹا بھی ہے، میری نسل سے بھی ہے، اس کی رگوں میں میرا خون بھی دوڑ رہا ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس نے مجھ سے لیا ہے۔ حسین مجھ سے ہے لیکن میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری شہادت، میرے کمالات کا ظہور حسین کے ذریعے سے ہوگا، اور میری شہادت کا کمال جو ہے، چونکہ اللہ نے میری حفاظت کا وعدہ لے لیا، شوق شہادت اعلیٰ درجے میں پیارے مصطفیٰ میں موجود، اس کی ابتدا احد میں اعلیٰ درجے میں موجود، خون بھی بہتا ہے، زخم بھی لگتا ہے، غشیری طاری ہوتی ہے، لیکن شہادت نہیں پا سکتے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور حسین مجھ سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شہادت کا، اس کمال شہادت کا، اس کمال مصطفیٰ کا ظہور اگر ہوگا تو حسین کی شہادت میں ہوگا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیمت کی وہ مثال قائم فرمائی کہ آج تک اس شہادت کو لوگ بھولے نہیں ہیں۔ اتنا چرچا اس شہادت کا کیوں ہو رہا ہے؟ شہادتیں تو بہت سی ہوئی ہیں، اس شہادت کا اتنا چرچا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ کمال مصطفیٰ کا اظہار تھا، حضور کی نسل میں اس شہادت کا اظہار تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق شہادت کو پورا کر رہی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ثم الحمدللہ، 5 روزہ ذکر شہادت نامہ صحابہ اکرام، اولیاء بیت اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سلسلے میں عقیدت اور احترام کے ساتھ جامع مسجد مصطفیٰ میں یہ محفل منعقد کی گئی۔ اس کا آج 4تھا روز ہے، اور آج استاد العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال پیش فرمائیں گے کہ آپ نے کس صبر اور استقامت کے ساتھ میدان کربلا میں وہ عظیم امتحان دیا کہ جس کے ہم مثال پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بابرکت محفلوں کا اور بے بابرکت محفلوں میں شریک ہونے کا اور ان کا اہتمام کرنے کا توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور جو عمل سے متعلق بیان کیا جائے اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ اب اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے۔ میں ملتمس ہوں ہماری مسجد کے نائب امام و مؤذن جناب مولانا نصرت عباس قادری صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما کر اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد
ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا تم کو مژدہ نار کا دشمنان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح گوئی مصطفیٰ ہیں مدح خوان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے ہیں بلند کے بال تیرا دودھ مانے اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. بے ادب غصے طاق فرقے کو سنا دے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد است داد دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. انہیں اشعار کے ساتھ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں استاذ العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ کو. آپ اپنی عقیدت اور محبتوں کا اظہار اس طرح فرمائیں کہ آپ کے نعروں سے یہ مسجد گونج اٹھے. نعرہ تکبیر
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال تعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل هم أحياء عند ربهم يرزقون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ آج کی یہ مبارک رات شہدائے کربلا کی بارگاہ میں عموماً اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خصوصاً اپنی محبتوں اور اپنی عقیدت کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی راہ میں قتل کیے جانے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ کیونکہ انسان کو جس قدر شعور اور سمجھ دی گئی ہے وہ اتنی چیزوں کو تو سمجھتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ اس کی سمجھ میں نہیں آتا یا اس کے حواس سے اور اس کے عقل سے دور ہے تو وہ اس کا انکار کر دے، کیونکہ پھر وہ اس کی کمزوری اور کمی شمار کی جائے گی، نہ یہ کہ کسی شے کا عدم شمار کیا جائے گا۔ جیسے کہ ہماری نگاہ جو ہے ایک خاص حد تک تو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد دھندلاہٹ آ جاتی ہے، نہیں آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم یہ انکار کر دیں کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آپ کی نگاہ کی حد یہ ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ نے جو انسان کو حواس اور عقل کا جو جوہر عطا فرمایا ہے اس کی بنیاد پر وہ بہت کچھ جانتا ہے، سمجھتا ہے، علم ان ذرائع سے حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کی لمٹس ہیں۔ اور یہ شعوری اعتبار سے جو اللہ نے قدرت اور طاقت انسان کو عطا فرمائی، یہ بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو جتنا شعور عطا فرمایا اتنی اس کو سمجھ بوجھ حاصل ہو گئی۔ لیکن کیا اسی پر دنیا ختم ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بہت سارے حیوانات ایسے ہیں جن کی بینائی بہت تیز ہوتی ہے، وہ دور تک دیکھتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں بالکل انہیں اندھیرا متاثر نہیں کرتا اور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان پر تو احکام مردوں والے جاری ہو رہے ہیں، آپ انہیں دفن بھی کر رہے ہیں، ان کی میراث بھی تقسیم ہو رہی ہے، اور ان کی ازواج، ان کی بیویاں عدت گزارنے کے بعد کسی اور شخص سے نکاح بھی کر سکتی ہیں، تو یہ تو سارے وہ احکام ہیں جو مردوں پر جاری ہوتے ہیں۔ تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعزاز میں، کیونکہ انہوں نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے سپرد کی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اعزاز میں مسلمانوں کو منع فرما رہا ہے کہ زبان سے ان کو مردہ نہ کہو، حالانکہ احکام تو مردوں والے جاری ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ زبان سے کہنا ہی صرف ممنوع نہیں ہے، بلکہ اپنے دل میں بھی ان کو مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے نزدیک رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ جو زندہ کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، رزق وغیرہ کا حصول، وہ اللہ تعالیٰ شہداء کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ ان کے رزق کی کیفیت ہم سے جدا ہو سکتی ہے، جو ہمارے شعور سے بالاتر ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خالق کائنات ہے،
وہ جس طرح سے جس کو جیسی زندگی عطا فرمانا چاہے، بتائیے وہ عطا کر سکتا ہے یا نہیں عطا کر سکتا؟ وہ جس کو جس طریقے سے رزق عطا فرمانا چاہے، بتائیے وہ اسے رزق عطا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو وہ قادر مطلق ہے، اور وہ قادر مطلق اس حیات کو بیان کر رہا ہے۔ جب ان آیات مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب بدر میں صحابہ چند شہید ہوئے، اس کے علاوہ بھی دیگر مواقع پر جب صحابہ شہید ہوئے تو منافقین وغیرہ نے اعتراض یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو اپنی قیمتی چیز جو ہے زندگی انہوں نے گنوا دی، اور اب یہ دنیاوی کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کیا فائدہ ایسی لڑائی کا؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے میں آ کے اپنی جان سے ہی گزر گئے، کتنا نقصان کر لیا، بیکار میں جان گنوا دی۔ تو جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ تم جس کو زندگی قرار دے رہے ہو، حقیقتاً اللہ کے نزدیک زندگی کا تصور کچھ اور ہے۔ اللہ کے نزدیک زندگی کا تصور یہ ہے کہ اگر وہ زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہو، اللہ کی اطاعت میں گزر رہی ہو، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں گزر رہی ہو، تو پھر بندہ زمین پر بھی ہو تو وہ زندہ کہلاتا ہے، اور قبر میں اتر جائے تب بھی وہ زندہ کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص جس کی زندگی لہو و لعب میں گزر رہی ہو، ایسے ہی بیکار وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہو، یا معاذ اللہ اس کی زندگی کفر میں گزر رہی ہو، تو بظاہر تو وہ تمہیں زندہ نظر آئے گا، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے اس کو اس زمین کے اوپر چلتے ہوئے ہونے کے باوجود اسے مردہ قرار دیا۔ اور قرآن عظیم میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ اے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو تو نہیں سناتے، حالانکہ وہ زندہ ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ سن سکتے ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، ہمارے سامنے چلتے پھرتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں زندگی کا معیار کیا ہے کہ جو زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزرے، تو پھر وہ شخص چاہے زمین پر ہو یا زمین کے اندر چلا جائے، وہ عند اللہ زندہ ہے۔ اور اگر وہ نافرمانی میں گزر رہی ہے یا کفر میں گزر رہی ہے تو بظاہر زندہ ہونے کے باوجود، زمین پر چلتا پھرتا ہونے کے باوجود، ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے اور ان کو برتنے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مردوں کو تو نہیں سناتے، یعنی ان کے زندہ ہونے کے باوجود ان کے طرز زندگی کو اللہ تعالیٰ نے موت سے تعبیر فرمایا۔ لہٰذا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زندگی کا معیار کیا ہے۔ زندگی وہی ہے جو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بسر ہو، ورنہ تو زندگی تو حیوان جانور بھی گزارتا ہے نا۔ اگر انسان، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اگر انسان بھی یہ کھانا پینا اور اپنی نسل بڑھاتا رہے اور یہی کام کر رہا ہو اور خالق کی طرف اس کا جھکاؤ بالکل بھی نہ ہو، تو جواب اس چیز کا مطلوب ہے کہ پھر اس میں اور حیوان میں فرق کیا رہ جاتا ہے۔ اصل حقیقتاً انسان ہونا تو یہی ہے کہ جس خالق نے پیدا کیا، جس نے عدم سے وجود عطا کر کے ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں وہ ہر وقت پال رہا ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس سے جس قدر تعلق مضبوط ہوگا وہ جو زندگی ہوگی وہ حقیقتاً زندگی کہلائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان شہداء کے بارے میں ان کی حقیقی زندگی سے متعلق ارشاد فرما رہا ہے، اور ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا کہ برطرد اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، یہ تو زندگی کو نفع نقصان کے جو ترازو میں تول رہا ہے، یہ اس سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ ہاں کبھی تو یہی زندگی ہے جسے تو زندگی کہتا ہے کہ بھئی جان ہے تو جہان ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی زندگی کہا جاتا ہے، عام بول چال میں لغت میں اس کو بھی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے کبھی جان، ہاں کبھی یہ جان بھی زندگی ہے، لیکن کبھی تسلیم جان ہے زندگی، کبھی اس جان ہی کو سپرد کر دینا زندگی ہے۔ بندہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ جان جو جس کو زندگی قرار دینے، اسی کو ختم کر دینا یہ زندگی ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ جو اس کی راہ میں شہید کر دیے گئے ان کو وہ زندگی عطا فرماتا ہے جس پر ہر ایک رشک کرتا۔ ان کے بارے میں ان کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان کو مردہ کہو بھی نہیں زبان سے اور اپنے دل میں بھی انہیں مردہ گمان نہ کرو۔
تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اور یہ اپنے رب کے نزدیک رزق دیے جاتے ہیں۔ تو ایک زندگی جو ظاہری زندگی ہے جس کو تم سب کچھ سمجھ رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے اپنی جان کو ضائع کر دیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور تمام تر نعمتوں سے ان کا تعلق ختم ہو گیا، بیکار جانیں ضائع کر دی، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً زندگی وہ ہے جو خالق کائنات اس کے بعد انہیں عطا فرما رہا ہے۔ تو اس لیے ایک معیار انسانی معیار ہے زندگی کا، اور ایک معیار خالق کائنات کا بنایا ہوا ہے۔ بتائیے کون سا معیار اصل حیثیت رکھتا ہے، کس معیار کی اصل حقیقت ہے؟ تو حقیقتاً جو اس حقیقت کو سمجھ گئے انہیں اللہ کی راہ میں کسی بھی چیز کی قربانی سے کسی بھی رکاوٹ نے روکا نہیں۔ بہت سی رکاوٹیں آئیں لیکن کوئی بھی چیز انہیں کسی بھی شے سے روک نہیں پائی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا موقع ہو، کردار کی بہترین حسن کردار کا مظاہرہ کرنے کا موقع ہو، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی شریعت کو سیکھنے کا موقع ہو، اور پھر آخر میں اس دعوت کو عام کرنے کا موقع ہو، اور اس دعوت کو عام کرتے کرتے اللہ کے اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے انتہائی جد و جہد کا موقع ہو، حتیٰ کہ اس میں نہ صرف اپنی بلکہ اپنے تمام تر گھر والوں کی جان قربان کرنے کا بھی موقع آئے، تو یہ عزیمت کے پیکر ہر امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ کہ تو آج کل ہفتہ ہو گیا جی، 7 دن ہو گئے، 4 ہفتے ہو گئے جی، 1 مہینہ ہو گیا، 12 مہینے ہو گئے جناب، 1 سال ہو گیا، 12 سال 15 سال 20 سال 50 سال 60 70 برس یہ زندگی ہے۔ نہیں، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پیہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ تو یہ والی زندگی کیا ہے؟ فرمایا قلزم ہستی پہ تو ابھرا ہے مانند حباب، کہ اس جو ہستی کا سمندر ہے، اربوں چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، یہ ہونا، ہستی مانے ہونا، یہ ہونے کا جو سمندر ہے اللہ کی کائنات میں اتنی چیزیں ہیں کہ جس کا شمار انسان نہیں کر سکتا، اور قلزم سمندر کو کہتے ہیں۔ قلزم ہستی پہ تو ابھرا ہے مانند حباب، تیری حیثیت ایک بلبلے کی سی ہے، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ نقصان کا جو گھر ہے یہ حقیقتاً تیری آزمائش کے لیے، یہ زندگی کا جو ڈیوریشن تیرا چل رہا ہے یہ تیری آزمائش ہے، اور اس زندگی کی بنیاد پر تیری آخرت تعمیر ہونی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر تم یہاں بو کر چلے جاؤ گے تو اس کی فصل آخرت میں کاٹو گے۔ اب اگر اچھا بویا ہے تو اچھا کاٹو گے، اور برا بویا ہے تو برا کاٹو گے۔ لہٰذا ہمیں ذرا اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ایک وہ نفوس قدسیہ تھے کہ ان سے شریعت نے جس موقع پر جس طرح کا تقاضا کیا وہ پورے اتر گئے۔ دین سیکھنے کی بات ہے، اپنے نانا جان سے دین سیکھا، اپنی والدہ محترمہ سے دین سیکھا، اپنے والد گرامی حضرت علی سے دین سیکھا۔ دین پر عمل کرنے کی بات ہے تو سراپا تصویر مصطفیٰ نظر آتے ہیں۔ دین کو پہنچانے کی بات ہے تو کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ اپنے قول کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے نانا جان کے دین کو لوگوں تک پہنچایا نہ ہو۔ حتیٰ کہ اس کلمے کی بلندی کے لیے جب دین تقاضا کر رہا ہے، دین قربانی مانگ رہا ہے، تو نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے تمام تر خاندان کے نوجوانوں کو اور اپنے رفقائے کار کی قربانی پیش کر کے اس امتحان میں کامیاب اور سرخرو ہو رہے ہیں۔ تو جس درجے میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے ان پیاروں سے جو قربانی طلب کی ہے وہ انہوں نے پیش کی ہے، پورے اترے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ان کا نام لیتے ہیں، ہم ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، سال میں یہ مجلسیں بھی منعقد کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ وہاں دین سے کامل وابستگی تھی، اس لیے ہم سے بھی یہ تقاضا ہے کہ دین سے کامل وابستگی ہو۔ یہ کس طرح سے ہوگی جناب؟ یہ سنجیدہ غور و فکر کے نتیجے میں ہوگی۔ سنجیدہ غور و فکر کیسے ہوگا؟ آپ آخرت پر توجہ کریں کہ یہ زندگی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ آج اگر جوان بھی ہے اور کالی داڑھی ہے اور طبیعت خراب ہو، ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کہے آپ کے پاس تو 3 مہینے ہیں، ساری مستی نکل جائے گی، ساری آرزویں، ساری تمنائیں
ابھی تو میری شادی ہونی ہے، ابھی تو مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے. ٹھیک ہے، بنانا منع نہیں ہے، لیکن وہ خالق کائنات سے تعلق اور دین سے وابستگی کے تعلق کہاں گیا؟ نہیں تو مرے گا نہیں، تو ابھی بہت تجھے جینا ہے. جب بوڑھا ہو جائے گا نا تب حج بھی کر لینا، نمازیں بھی پڑھ لینا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے کی ہوئی کوتاہیوں سے توبہ بھی کر لینا. لیکن کیا ہر ایک کو زندگی اتنی مہلت دے گی؟ کیا پتا. کل تک تو دکان پر بیٹھ کر نوٹ گن رہا تھا، لیکن اچانک طبیعت خراب ہوئی اور ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی آپ کا تو کینسر تیسرے درجے کا، علاج نہیں ہے اس کا. اب جائے نا دکان پر، جائے نا، نہیں جا سکتا. اب گھر پہ بیٹھ جائے گا، گھر والے روئیں گے دھوئیں گے، علاج کی طرف جائے گا. تکلیف روز بروز بڑھتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ گھر والے بھی ذہنی طور پر تیار ہو جائیں گے کہ اب ان کی رخصتی ہے. وہ گھر میں کمرے میں بیٹھا ہوا، ایک وقت آئے گا کہ درد سے کرا رہا ہوگا، چیخے مار رہا ہوگا، لیکن گھر والے بھی کیا کریں، علاج ہی نہیں ہے. پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ بیچارہ گھر میں کمرے میں پڑا ہوا اپنے حصے کی تکلیف اٹھا رہا ہوگا. امی کچن میں کھانا بنا رہی ہوگی، بہن گھر کی صفائی میں مشغول ہوگی، ذرا چلائے گا تو تھوڑا سا دیکھ لیں گے، بیٹا صبر کر اللہ بہتر کر دے گا، پھر وہ اپنے کاموں میں لگ جائیں گے. یہ ہے زندگی. پھر جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو تھوڑا رونا دھونا کریں گے، چھوڑ کر آ جائیں گے. اس کے بعد کون یاد کرتا ہے، کون پوچھتا. تو اس لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بالکل وقت نہیں ہے. ہمیں چانس نہیں لینا چاہیے، ہم چانس لیتے رہتے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کسی کی زندگی میں بھی کسی وقت بھی ٹوئسٹ آ سکتا ہے. اگر تجربہ کرنا ہو، مشاہدہ کرنا ہو، تجربہ اس کو کہتے ہیں جو آپ اپنی زندگی میں خود کرتے ہیں. جیسے کسی کو چلتے ہوئے دیکھا، اس نے کیلے کے چھلکے پر پاؤں رکھ دیا، گر گیا، تو یہ اس کا تجربہ ہے. آپ نے دیکھ لیا اس کو، آپ کا مشاہدہ ہے. آپ نے مشاہدے سے دیکھ لیا، سیکھ لیا کہ بھئی میں احتیاط کروں گا. اس نے تو تجربہ کر کے سیکھ لیا. تو اب اصل یہ ہے کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو کس طرح سے گزار رہا ہے. دین سے وابستگی ضروری ہے. کیسے ہوگی؟ دینداروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہوگی، علم سیکھنے سے ہوگی. کیسے سیکھیں؟ میں تو دکان پر جاتا ہوں، آپ بالکل جائیں، اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھیں، لیکن آپ جہاں بھی ہوں وہاں دین کو ترجیح دیں. اگر آپ کسی سے کوئی معاملہ کرتے ہیں تو آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ شرعی تقاضوں کو پورا کریں. آپ دیندار ہیں، وہاں پر بھی آپ دیندار ہیں. کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کریں. آج آپ دیکھ لو کہ اطراف کے اندر کسی پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ بہت مشکل. بددیانتی تو ایسی عام ہو چکی ہے کہ بس آپ کی نظر کہیں پلک جھپکائی نہیں آپ نے اور دوسرا کام کر کے نکل گیا. اس قدر بددیانتی عام ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ کہیں بھی دین کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ غور و تفکر کریں اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں. اور آپ جا کر مشاہدہ کر لیں. میں عرض یہ کر رہا تھا، ہسپتالوں میں چکر کبھی لگا لینا، کبھی ہاسپٹل چلے جائیں. آپ کو ہر عمر کا بندہ آئی سی یو میں ملے گا. ایک چھوٹا بچہ بھی آئی سی یو میں آپ کو ملے گا. آپ کی عمر کا 24 25 30 35 برس کا نوجوان بھی آپ کو ملے گا. کسی کے کہیں نلکی لگی ہوئی ہے، کسی کے کہیں آپریشن ہوا ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کے سانس نہیں آ رہی ہے، آکسیجنیں لگی ہوئی ہیں. اور بوڑھی عمر یعنی بڑی عمر کے بزرگ حضرات بھی وہاں پر موجود ہوں گے. خواتین بھی ہوں گی اور مرد بھی ہوں گے. تو جب ان مناظر کو بندہ دیکھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یار اس زندگی کی حقیقت کیا ہے. یہ اس قدر غفلت میں جو زندگی گزر رہی ہے یہ تو ایسے ہی گزر جائے گی. شب و روز ایک اتوار آتا ہے، اگلا اتوار کتنی جلدی آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس لیے دین سے وابستگی، دین جو آپ سے چاہتا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. جس قدر دین سیکھنا ضروری ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. وہ مطالعے سے ہوگا، علماء کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے سے ہوگا، اور علماء اطراف میں جو دین پہنچا رہے ہوں ان کو صحیح طریقے سے سن کر سمجھنے سے ہوگا. آج تو یہ میڈیا کا دور ہے اور کتنا ایکسیس ہے انفارمیشن تک، لیکن ہم اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. لہٰذا دین سیکھیں، دین سمجھیں، عمل کریں، اپنے گھر والوں کو عمل کروائیں اور جس حد تک ممکن ہو اس دین کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں. یہ آج ہم سے تقاضا ہے. ہمارے لیے تو کوئی کربلا نہیں ہے نا. میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کچھ بھی نہیں، بس یہ کچھ چند تقاضے ہیں. اس کے مطابق اگر انسان خود کو ڈھال لے تو آخرت میں اس کے لیے سرخروئی ہے اور وہ بہت بڑی آزمائش سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اللہ غفور الرحیم بھی ہے لیکن وہ منتقم بھی ہے، انتقام لینے والا. اور میں نے بارہا آپ کو سنایا اعلیٰ حضرت کے وہ اشعار کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے.
راہ کانٹوں بھری راہ ہے تو کانٹوں بھری راہ پر چلنا مشکل ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن اس میں ساتھ ساتھ پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں میں بھی زخم ہے، دوہری مصیبت کے، ایک تو کانٹے بچھے ہوئے ہیں راستے میں اور دوسرا یہ ہے آخرت، پاؤں پر بھی زخم ہے، دوہری تکلیف ہے۔ اور فرمایا کہ ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ اللہ نے کرم کر دیا تو بخش دے، اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور بس جو مرضی ہو زندگی گزارو، اسلام کے تقاضوں کو پشت ڈال دو اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہو۔ یہ تو جانور کرتا ہے، یہ حیوان کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ غور کریں، تنہائی میں سوچیں، آپ کو کب یہ زندگی قید خانہ لگی ہے؟ جو جیویں آئے کرتے چلے جا رہے ہیں تو قید خانہ کب لگے گی؟ ہاں اس وقت لگے گی کہ جب کچھ غلط سوچنے لگے اور یہ اپنے آپ پر پابندی لگائے کہ نہیں، میرے نبی نے اور میرے دین نے، میرے رب نے مجھے یہ سوچ اور فکر رکھنے سے منع کیا ہے۔ اب جب اپنے آپ کو روکے گا تو اسے لگے گا یار یہ تو قید خانہ ہے، بہت کچھ دیکھنا چاہے گا لیکن اب اس کو دیکھ کر کہے گا کہ نہیں، ان چیزوں کو دیکھنے کی تو اجازت ہے، اس کو دیکھنے کی میرے رسول نے اجازت نہیں دی۔ اب جب روکے گا تو اسے لگے گا کہ یہ دنیا قید خانہ ہے۔ زبان سے بولنے سے پہلے سوچے گا کہ یہ چیز غیبت ہے۔ اب ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم غیبت کرتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو آسان فارمولہ بتاتا ہوں غیبت پکڑنے کا، پھر میں جواب نہیں دیتا ہوں۔ اگر کوئی مجھے غیبت کا کوئی میسج کرتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو میں اس کو جواب نہیں دیتا ہوں، لیکن آپ کی تعلیم کے لیے کہ ہم سمجھیں کیسے کہ غیبت ہے یا نہیں۔ تو اگر کوئی کسی کی عادت بیان کر رہا ہو، یہ ایسا کرتا ہے، یوں ہوتا ہے، تاہے 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 کے ذریعے کر رہا ہونا، تو یہ عادت بیان کر رہا ہے اور اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اگر وہ خرابی اس شخص میں موجود ہے، اگر نہیں ہے تو پھر تو یہ بہتان ہے جو غیبت سے بڑا گناہ۔ اگر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو آپ ماضی کا واقعہ بیان کریں کہ فلاں دن میرے ساتھ یہ کیا تھا، مجھے نہیں بلایا تھا، مجھے تو نہیں بتایا تھا۔ اب نہیں بتایا تھا یہ غیبت نہیں، یہ واقعہ ہے، مجھے تو بتاتے ہی نہیں ہے، یہ عادت بیان کر رہے ہیں۔ اور جب آپ یہ عادت بیان کرو گے اور سننے والا اس سننے والے پر جب یہ ناگوار گزرے گا تو یہ غیبت۔ تو بہت باریک فرق ہوتا ہے، جیسے وقار اور تکبر میں بہت باریک فرق ہوتا ہے۔ وقار میں بھی انسان اس طرح سے چلتا ہے اور تکبر میں بھی ذرا چوڑا ہو کر چلتا ہے، لیکن نیت کا فرق ہے کہ حیت تو ایک جیسی ہے، لیکن تکبر جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اور وقار مومن کی شان ہے۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جب تک دین کو نہیں سمجھیں گے، جب تک دین کی باریکیوں کو جانیں گے نہیں، ہم بہت ساری چیزوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا تقاضا یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ امام حسین کا نام لے رہے ہیں تو امام حسین نے دین کے ہر تقاضے کو پورا کیا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج دین ہم سے جو مطالبہ کر رہا ہے کیا ہم اس کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اپنی مصروفیات کو جاری رکھیں، وہاں دین کو پیش نظر رکھیں اور تھوڑا سا وقت دین کے لیے ضرور نکالیں اور علماء کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ یہ آپ کو اللہ کی یاد کراتے رہیں اور بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب تک بری صحبت، آپ کوئی شخص گٹکا کھا رہا ہو اور ڈاکٹر کہے کہ عنقریب تمہیں کینسر ہو جائے گا، یہ تمہارے منہ میں زخم ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ آگے جو ہے بہت خراب علامت۔ اب وہ دوائی تو پی رہا ہے لیکن گٹکا چھوڑ نہیں رہا، صحت مند ہوگا؟ بھئی سبب کو پہلے روکو نا۔ تو سبب، آج کا سبب سب سے بڑا جو ہے وہ بری صحبتیں ہیں، اور سب سے بری صحبت یہ موبائل ہے، سب سے بری صحبت ہے۔ اور یہ فیس بک نے تو تباہ اور برباد کر دیا، کتنا وقت لے جاتا ہے آپ کبھی خود حساب کر لینا اور فیس بک پر ہی جا کر دیکھ لینا کہ آپ، وہ تو حساب رکھتا ہے، وہ تو بتا دے گا کہ آپ کتنے گھنٹے اس پر بزی رہے۔ بہرحال بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسمی مجالس نہ ہوں بلکہ ان مجالس کی برکات ہماری زندگی میں کما حقہ ظاہر ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہو گیا تو دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سرخروئی کا معاملہ ہوگا، جو بہت سخت دن ہے۔ اس کی سختی پر غور و تفکر کرنا چاہیے، قرآن کی بنیاد پر بھی اور احادیث نبویہ کی بنیاد پر بھی۔ شہدائے کربلا کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔
حضرت میں یہ عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑا سا میں تاریخی خاکہ آپ کے سامنے رکھ دوں، جمعے کے دن بھی میں نے رکھا تھا کہ اصل یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم فرمائی، پھر آپ 11 ہجری میں وصال فرما گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی خلافت جو ہے وہ خلافت راشدہ کہلاتی ہے، اور اس کا عرصہ 30 برس کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حدیث میں بیان فرما دیا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 برس تک ہوگی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، اور بعض احادیث میں فرمایا کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی۔ تو یہ آگے جانے والے جو حکمراں یزید اور یزید کے بعد جو آئے ہیں، پھر بہت ظلم اور ستم کا سلسلہ، مجال نہیں تھی کسی کی کہ کوئی مخالفت کر سکے، بادشاہ نے کہہ دیا گردن اڑا دی جائے گی، انصاف کا تو کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ تو بہرحال کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی بادشاہت۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا جمعے میں بھی کہ یہ 30 برس اور اس کے بعد 20 سال جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا دور ہے، اور اس کے بعد یزید 60 ہجری میں تخت خلافت پر زبردستی قابض ہو گیا۔ تو یہ اموی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بنو امیہ کہلاتے ہیں، 90 برس تک انہوں نے حکومت کی ہے، مختلف بادشاہ آتے رہے، اپنی اپنی اولادوں کو نومینیٹ کرتے رہے، اور اس کو ولی عہد کہتے ہیں، ولی عہد بنا دیا، اپنے بیٹے کو بنا دیا، باپ مر گیا بیٹا بن گیا، پھر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو چچا بن گیا۔ تو بس یہ خاندان ہی میں یہ چاہے صلاحیت ہے یا نہیں ہے، اسی طرح سے 90 سال تک چلتا رہا۔ پھر عباسی غالب آ گئے، انہوں نے امویین سے اقتدار حاصل کر لیا، اور عباسی غالب آ گئے اور انہوں نے 500 برس تک حکومت کی ہے، لیکن ان میں بھی یہی سلسلہ تھا کہ وہ ولی عہد اولاد در اولاد در اولاد در اولاد، اسی طرح سے یہ منتقلیاں ہوتی رہیں، اور 500 برس تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ آہستہ آہستہ کمزوریاں بڑھتی گئیں، اور پھر ایک وقت آیا کہ ان کی ریاست یہ ختم ہو گئی، اور پھر عثمانی دور آیا، یعنی یہ خلافت عثمانیہ جو ترکی ہیں، یہ وہ حضرت عثمان سے ان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ارطغرل الغازی کا بیٹا عثمان تھا، اس نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی، اور 650 برس تک یہ خلافت قائم رہی، اور پچھلی صدی میں 1924 میں اس کا اختتام ہوا۔ آج 100 سال تقریباً 98 برس ہو گئے، 99 سال اس خلافت کو۔ تو یہ ہے اس کا ایک تاریخی پس منظر۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت امام حسن خلیفہ بنے اور باہمی مشاورت سے خلیفہ بنے، لیکن جب دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ ایک طرف شام میں اپنی حکومت قائم کیے ہوئے ہیں اور دوسری طرف امام حسن ہیں، اور ان کی فوجیں آپس میں آمنے سامنے ہوئیں، تو حضرت امام حسن نے مناسب یہ سمجھا، بہتر یہ سمجھا مسلمانوں کے حق میں کہ بہت بڑے خون خرابے سے روکنا چاہیے، اور آپ حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، نبی کریم نے ان کے فضائل کو ذکر فرمایا ہے، اور اس معاہدے کی چند شرائط تھی، جس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ کے بعد طریقہ کار خلیفہ کے انتخاب کا وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابتدا سے چلا آتا رہا، اور وہی شریعت کا تقاضا تھا، امرہم شورا بینہم، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور یزید کو ولی عہد نامزد کر دیا گیا، اور پھر یہ خرابیاں آگے تک چلتی رہی، تو اس شرط کی مخالفت ہوئی۔ جب یزید خلیفہ بنا تو اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا ہے کہ حضرت امام حسین کو اگر ابتدا سے آپ کی حیات پاک کو دیکھیں تو 3 یا 5 شعبان سن 4 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، یعنی ہجری سال کی ابتدا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے 4 سال بعد، اور سن 60 ہجری یعنی 61 ہجری میں آپ کی شہادت ہو رہی ہے۔ تو 60 یا 61 ہجری میں سے 4 مائنس کر لیں تو 56-57 برس کی آپ کی عمر تھی۔ 4 ہجری میں آپ کی پیدائش ہو رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال 11 ہجری میں ہوا، تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت حسنین کریمین نے 7 اور 8 برس پائی۔ جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت امام حسین کی عمر مبارک 7 برس تھی، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 8 سال تھی، اور والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صحبت بھی اتنی ہی میسر آئی، 6 مہینے زیادہ،
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی وصال فرما گئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 18 برس تھی، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کی کل حیات پاک جو ہے وہ 18 برس پر مشتمل ہے۔ ہجرت سے 8 برس پہلے آپ کی ولادت ہوئی اور 11 سال یہ لگا لے تو تقریباً 17 اور 18 سال کے درمیان جو ہے 17 سال 11 مہینے کچھ بنتا ہے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی ہے۔ اور حضرت امام حسن اور حسین کو والدہ محترمہ کا اتنا ہی ساتھ میسر آیا جتنا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میسر آیا۔ والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی، تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ 4 ہجری میں حضرت امام حسین کی ولادت ہو رہی ہے اور والد گرامی کی شہادت 40 میں ہو رہی ہے، تو 40 میں سے 4 مائنس کر دو تو کتنا ہوا؟ 35 برس کی عمر تھی حضرت امام حسین کی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ آپ کی صحبت مبارک، والد گرامی کی بہت زیادہ صحبت مبارکہ ان دونوں صاحبزادوں کو جو ہے وہ میسر آئی۔ 36-37 برس تک وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آغوش تربیت میں رہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ نبی کے نواسے ہیں، حضور کی مبارک صحبت انہیں میسر آ رہی ہے، حضور نے تو ایک نگاہ سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دی، تو اپنے نواسے کو کیا کچھ عطا نہیں فرمایا ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت اور قرآن عظیم۔ تو آپ غور فرما لیجئے کہ دونوں چیزیں کیسی ہیں۔ قرآن عظیم اللہ کا کلام جس کی مثال نہیں لائی جا سکتی، تو پھر جو افراد دے گئے وہ کسی درجے میں کم ہوں گے؟ وہ حقیقتاً اس تعلیم کی، وہ اس قرآن مقدس کی چلتی پھرتی تصویر ہوں گے۔ اور حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں یہ ثابت کر کے دکھا دیا۔ تو افراد بھی بہترین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، اور کلام بھی ایسا عطا فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی دشمن پیدا ہو جائیں اس کی نظیر نہیں لا سکتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیدائش کے موقع پر ہی اور اس پہلے سال میں ہی کئی بار یہ فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے لوگ ہی شہید کر دیں گے۔ ایک بار آپ اپنے بیٹے کو کھلا رہے ہیں اور کھلاتے کھلاتے پیار کرتے کرتے آپ کی چشمان کرم سے آنسو جاری ہو گئے، تو پوچھا گیا کہ حضور ابھی تو آپ خوش تھے اور اچانک کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی کہ آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ پھر حضور نے کہا کہ مجھے اس مقام کی مٹی لا کر دو، تو جبریل نے مجھے اس مقام کی مٹی لا کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ جب میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا تو تم دیکھنا یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب یہ حضور کو معلوم ہے کہ ام سلمہ اس وقت تک زندہ ہوں گی، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھنا یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جتنا علم چاہے عطا کر دے، وہ سب سے اعلیٰ ترین مخلوق جو ہے اللہ کی کائنات میں نبی ہوتا ہے، اور نبی سے افضل رسول ہوتا ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ تو بتائیے اللہ نے انہیں کتنے علم سے سرفراز فرمایا ہوگا۔ تو بہرحال حضور نے ابتدا ہی سے آپ کی شہادت کو بیان فرمایا اور یہ خبر عام ہو چکی تھی۔ اور ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے والد گرامی وہ ایک غزوے سے، ایک جنگ سے تشریف لا رہے تھے، واپسی پر تھے کہ آپ کا گزر جو ہے ایک مقام پر سے ہوا اور آپ نے کچھ کہنا شروع کیا کہ اے ابو عبداللہ جب وہ موقع آئے تو تم صبر کرنا۔ ابو عبداللہ حضرت امام حسین کی کنیت ہے، آپ کو ابو عبداللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، تو حضرت علی کنیت سے پکارے ہیں ابو عبداللہ، اس موقع پر صبر کا مظاہرہ کرنا، اے ابو عبداللہ اس وقت استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کس سے باتیں کر رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے شہزادے حسین کو شہید کیا جائے گا، یہاں ان کے خیمے ہوں گے اور یہاں پر ان کے اجساد مبارکہ پڑے ہوں گے۔
تو میں اس وقت اپنے بیٹے کو یہ تلقین کر رہا ہوں کہ جب وہ موقع آئے، جب وہ عزیمت کا موقع آئے تو صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ تو یہ خبر اس قدر عام ہو چکی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اتانی جبرائیل فاخبرنی ان ابنی ھذا یقتل، کہ میرے پاس جبریل آیا اور مجھے بتایا کہ یہ میرا بیٹا شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، بعدی، میرے بعد، بارض العراق یقال لها کربلا، عراق کی سرزمین پر جس کا نام کربلا ہے۔ تو پہلے سے یہ ساری خبریں دے دی گئی تھی، اور یہ سب کے ذہنوں میں تھا کہ انہیں شہید کر دیا جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقام و مرتبہ مقرر فرمایا ہے وہ خالق کائنات، اس کی مرضی ہے، وہ جس طریقے سے بھی گزار کر جس کو جو مرتبہ عطا فرمائے۔ یہ تو امتحان لینے والے کی مرضی ہے نا کہ وہ پیپر کیسا بناتا ہے، آپ کی میری چوائس کا تو نہیں بنائے گا۔ مشکل ترین پرچہ بنایا اور نبی کے نواسے کو وہ پرچہ دے دیا اور اس سے گزار کر کامیاب کروا دیا۔ بعض اوقات طالب علم کہتا ہے اتنا مشکل پرچہ دے دیا کہ میں کیسے حل کرتا۔ مشکل ترین پرچہ، مشکل ترین آزمائش کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو بعض اوقات قربان کر دیتا، اتنی ہمت اس کے اندر آ جاتی ہے، لیکن یہاں تو پورا کا پورا خاندان ہی جا رہا ہے، اور مجال ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی کمزوری کا کسی درجے میں مظاہرہ کیا ہو۔ آج ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہماری حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، بھائی ہمارے گھر مل گیا اللہ کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہارا دشمن نہیں ہے، وہ تمہارا دوست ہے، لیکن وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ اپنے بندوں کو آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ یہاں ہم کو شادی میں نہیں آئے ہیں کہ ہمیں کہا جائے گا آئیے جی حضور تشریف رکھیے، کیا لیں گے؟ یہ جنت میں ہوگا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ وہاں پر تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کا خواہش تمہارا نفس کرے گا، جو تمہارے جی میں آئے گا وہ یہاں نہیں ہے، جو جی میں آئے گا وہ جنت میں ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ سب کچھ بھی ہوگا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مبارک صحبتیں میسر آئی ہیں کہ یقیناً ان کے مبارک کردار میں، ان کی سوچ اور فکر کی پاکیزگی میں یہ عظیمت کے مظاہرے پائے جانے ہی تھے۔ حضور کی صحبت مبارکہ، والدہ محترمہ کی صحبت مبارکہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقرب بندے جنہیں ہم خلیفہ رابع کے نام سے جانتے ہیں، حضرت علی المرتضی قرب اللہ تعالی وجہہ الکریم، کہ حضور کو ان سے کتنی محبت تھی۔ وہ علی جو ہیں اولیاء کے سردار، جس کو ان کی صحبت میسر آئی ہو، پھر والد ہونے کا رشتہ ہو، تو کیا کچھ منتقل ہوا ہوگا۔ وہ انتقال جو ہے، وہ منتقل ہونا، وہ نورانیت کا منتقل ہونا حسین کے کربلا میں کردار سے نظر آ رہا ہے۔ تو اب جب یزید خلیفہ بن گیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کو خبر دی، اور حضرت ابو ہریرہ خود فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے مجھے دو طرح کی خبریں بتائی ہیں، ایک ایسی ہیں کہ جن کی اطلاع میں تمہیں دے دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، اور بعض ایسی ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں تو تم میرا گلا کاٹ دو، تو اس لیے وہ میں چھپاتا ہوں۔ تو آپ یہ 60 ہجری کے فتنے سے ہمیشہ پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ اللہ 60 ہجری کے فتنے سے مجھے بچانا، اس وقت جو شریر لڑکوں کی حکومت آنے والی ہے اس فتنے سے مجھے بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا مقبول فرمائی، اور 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور پھر بعد میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ 60 ہجری میں یہ واقعہ کربلا رونما ہونا تھا۔ بہرحال یہ خلیفہ بن گیا، اور اس نے کوشش کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی جائے، یہ بیعت کر لیں گے سب ساتھ ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی انکار کیا تھا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں اور حضرت اسما کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک حکومت مکہ مکرمہ میں قائم کر لی تھی، اور حضرت امام حسین سے عرض کیا کہ آپ یہاں آئیں، ہم دونوں مل کر یہاں پر ایک اسلامی حکومت کا نفاذ کرتے ہیں اور ہم اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی بیعت نہیں کی، اور حضرت امام حسین نے بھی انکار کر دیا جب مدینے میں آپ سے کہا گیا، اور آپ نے مدینہ چھوڑ کر مکہ ہجرت فرمائی۔ بتائیے کوئی مدینہ چھوڑ کر، اپنے نانا کا در چھوڑ کر، جہاں اس نے شب و روز اپنے نانا کے ساتھ گزارے ہوں، کہ وہاں کی گلیاں، وہاں کے شب و روز جو ہیں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کر دیتا ہو، اس جگہ کو چھوڑنا کس قدر دشوار رہا ہوگا۔ لیکن وہ سارا گھرانہ جو ہے
وہ اس مقام کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کو ہجرت کر رہا ہے. کیوں ہجرت کر رہا ہے؟ کر لیتے بیعت، ہم جیسا ہو تو کیا کرے گا بھائی؟ بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے خاندان والوں کو، بچاؤ، بزنس خراب ہو جائے گا. دھمکیاں آتی ہیں تو لوگ نرم پڑ جاتے ہیں نا. یہ وقت تو کراچی والوں نے تو گزارا ہے، ان کے لیے کہاں ڈھکی چھپی بات ہے، یہ تو عام سی بات ہے. انسان کمزور پڑ جاتا ہے. تو ذرا ان با کردار لوگوں کی شجاعت اور بہادری کو بھی تو دیکھو نا، ان کو بھی تو داد شجاعت دو، اور ذرا غور کرو کہ ہم سے تو ذرا برابر آواز نہیں نکلتی ہے حق کے لیے، اور ہم نہیں مقابلہ کر پاتے، ہم میں اتنی استطاعت نہیں، وہ طاقتور اتنے ہیں. تو شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، قابل ملامت نہیں ہے، لیکن یہ عظیمت کے پہاڑ یکسر مسترد کر دیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. اس لیے کہ اگر حسین باطل کی بیعت کر لے تو قیامت تک کے لوگوں کو یہ جواز مل جائے گا کہ اللہ کے نبی کے نواسے نے بیعت کر لی تھی تو ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں. بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہ کر کے دو کرداروں کو وضع کر دیا کہ ایک حسینی کردار ہوتا ہے اور اس کے مقابل ایک یزیدی کردار ہوتا ہے، اور قیامت تک یہ حسینی اور یزیدی کردار اسی طرح سے چلتا رہے گا. جو حق کے ساتھ ہوگا وہ گویا کہ حسین کے راستے پر چل رہا ہے، اور جو باطل کے ساتھ ہوگا وہ سمجھ لو یزید کے راستے پر چل رہا ہے. آپ نے ہجرت فرمائی اور مکہ مکرمہ تشریف لائے. 4-5 ماہ آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، لیکن پھر وہ کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے کہ ہم اس سے تنگ ہیں اور ہم اسے خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نواسہ رسول ہیں، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ اس منصب عظمیٰ پر فائز ہوں، اور حق یہی تھا. لیکن بہرحال انہوں نے خطوط بھیجنا شروع کیے. پہلے تو اولاً بس خطوط ملتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا، لیکن پھر ان کے خطوط جو ہے اور زیادہ بڑھتے گئے، اور اس طرح کی گفتگو تھی کہ ہم نے اپنا کام کر دیا. اب کل بروز قیامت اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھے گا تو ہم جواب دیں گے کہ ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کر دیا. ہمیں اعتماد کا اظہار کرنا چاہیے تھا، ہم نے کر دیا. ہم نے خطوط لکھے، وہ ہم نے کر دیا، اور کثرت کے ساتھ خطوط لکھ کر اپنے اعتماد کو تیرے نبی کے نواسے پر ظاہر کر دیا. اب وہ نہیں آئے تو ان سے پوچھ لے کہ ہم نے یزید کی بیعت کیوں کر لی، پھر ہم کیا کرتے. ہم میں تو کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا. لیڈرشپ تو ان کے پاس تھی، یہ آتے ہر ایک ان کی طرف جھکاؤ محسوس کرتا نبی کے نواسے ہیں. تو امام حسین کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کیا کہ آپ یہ کوفیوں کی باتوں میں آ کر ان کے خطوط کا لحاظ کر کے وہاں تشریف نہ لے جائیں. جب آپ نے ارادہ فرمایا اور اپنے ارادے کو ظاہر کیا تو عبداللہ بن زبیر نے منع کر دیا کہ آپ نہ جائیں، آپ یہیں رہیں، ہم یہیں رہ کر اس کا مقابلہ کریں گے. ایک سلطنت قائم کرتے ہیں، آہستہ آہستہ افرادی قوت حاصل ہوگی، اور جب تک طاقت حاصل ہو جائے گی تو پھر مقابلہ بھی کریں گے اور پھر غالب آئیں گے اس پر. لیکن ابھی موقع نہیں ہے، اور یہ کوفی کسی سے وفا نہیں کرتے ہیں. آپ کے والد گرامی سے بھی انہوں نے بے وفائی کی تھی، اور مشہور ہے کوفی لا یوفی، ہر ایک کے زبان زد عام ہے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے منع کیا، اس کے باوجود حضرت امام حسین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس گفتگو کو دیکھو، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں، اب مجھے جانا ہی ہوگا. تو پہلے جانے سے پہلے سارے احتیاط کے تقاضے آپ نے پورے فرمائے. مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جا کر تحقیق کریں، اور وہاں جانے کے بعد جب حالات سازگار ہوں تو پھر ہمیں اطلاع کیجیے گا اور ہم آ جائیں گے. مسلم بن عقیل تشریف لے گئے، اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے گئے، اور وہ وہاں جب پہنچے ہیں تو بہت زیادہ بڑے شاندار استقبال ہوا ہے، اور 12 سے 14 ہزار افراد نے، کہیں 8,000 بھی لکھا، کثیر افراد نے آپ کی بیعت کی، یعنی آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور اعتماد کا اظہار کیا، اور جوگ در جوگ لوگوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا. لیکن پھر وہ گورنر کو پتہ چل گیا، عبداللہ بن زیاد کو. جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے سختی شروع کی، اور اس نے دھمکیاں دینا شروع کی کہ میں، یعنی جو وہاں کے لوگ تھے ان کو دھمکانا کہ تمہارے کاروبار تباہ ہو جائیں گے، میں تم کو بند کر دوں گا، تمہیں قتل کروا دوں گا، تمہاری اولادوں کو قتل کروا دوں گا. جب یہ خدشات لاحق ہوئے تو سارے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. اب یہ ساتھ تو چھوڑ کر گئے، لیکن اس سے پہلے مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا تھا کہ حالات یہاں سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں. وہاں وہ خط مل گیا انہیں، اور امام حسین نے تیاری کر لی آنے کی، اور وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا کوفہ کے لیے. اور یہاں ان لوگوں نے
سازش کر کے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اور آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ اب بچہ کیا کرے گا؟ چھوٹا بچہ کیا کرنا تھا اس نے تو خلیفہ نہیں بن جانا تھا نا۔ لیکن بہرحال جب بدبختی غالب آتی ہے تو پھر انسان کسی جگہ پر کسی حد پہ رکتا نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا کہ نبی دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں غور کرو اللہ کی نعمتوں پر۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، کہ اس ذات پاک سے ڈرو کہ جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں کے ساتھ جو تم جانتے ہو۔ ذرا اللہ کی نعمتوں میں تو غور کرو۔ امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون، اس نے تمہاری مدد کی ہے، جانوروں کے ذریعے تم بوجھ اٹھا لیتے ہو، ان کو اپنی خوراک بنا لیتے ہو، کتنا فائدہ ہے، ورنہ تمہیں بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو پتہ چل جائے۔ یہ اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں بیٹے عطا کیا، افرادی قوت دی، تم پر احسان کیا، تمہاری مدد کی، تمہیں باغات دیے، تمہاری خوراک کی ضرورت کو پورا کیا، تمہاری مدد کی، اور تمہیں چشمے عنایت کیے، تمہاری مدد کی۔ پھر وہ نبی فرماتے وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کر رہا ہوں کہ اگر تم نے اللہ کی نعمتوں پر غور کر کے راہ راست کو نہ اپنایا تو پھر تمہارے بارے میں تو عذاب عظیم کا مجھے بہت زیادہ خوف ہے۔ کافروں کا کیا جواب تھا؟ جو حد سے تجاوز کرنے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہیں رکتا نہیں ہے، وہ آگے سے نبی کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں، کیا گستاخی کرتے ہیں کہ سواء علینا اوعدت ام لم تکن من الواعظین، ہمارے لیے برابر ہے آپ واعظ کریں، نصیحت کریں، سمجھائیں، ام لم تکن من الواعظین، یہ نہ سمجھائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ کیا تھی کہ دلوں کی سختی تھی جو اس درجے میں انہیں مبتلا کر گئی۔ آج بھی ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رشوتیں لے رہے ہوتے ہیں، کوئی غریب آدمی ہوتا ہے، بھائی دیکھو لاکھ بنتے ہیں تم سے 70,000 لوں گا، ارے آپ نے کبھی سوچا کہ وہ 70,000 کہاں سے لا کے دے گا؟ اور اگر دے گا تو وہ کس طرح سے اپنا من مار کے آپ کو وہ اپنی محنت کی کمائی دے رہا ہوگا۔ اس وقت آپ کو یہ اقتدار حاصل ہے، یہ قوت حاصل ہے، اور یہ سیٹ حاصل ہے، کیا یہ ہمیشہ رہے گی؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا؟ کیا جواب دہی نہیں ہوگی؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اس شخص کی جگہ پر کھڑا کر دے اور کوئی آپ سے اسی طرح سے رشوت طلب کر رہا ہو جس طرح سے آپ اس سے طلب کر رہے تھے؟ تو بس وہ اپنی تھوڑی سی طاقت، تھوڑا سا اقتدار، تھوڑا سا منصب، تھوڑی سی صحت، تھوڑی سی جسمانی سلامتی کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اور حد سے تجاوز کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے تو پھر حد سے تجاوز کرتا ہے۔ جب اپنے آپ کو عاجز سمجھے گا تو رب کی بارگاہ میں جھک جائے گا، اور جو عاجزی اختیار کرتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ان لوگوں کی شقاوت قلبی اور دل کی سختی اور تنگی ایسی کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی معاف نہیں کیا اور شہید کر دیا۔ یعنی کون سا ایسا دل ہوتا ہے؟ ذرا آپ اس قلب کی شقاوت پر غور کریں نا، کسی چھوٹے بچے کو ڈانٹتے ہوئے، تھپڑ مارتے ہوئے ذرا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ یار کسی کا بچہ ہے، کیسے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا سمجھا سکتے ہیں، اگر کوئی شرارت بھی کر رہا ہے تو مار کیسے سکتے ہیں؟ جان سے ہی مار دینا، قتل ہی کر دینا، جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہ ہو۔ اور اعلیٰ ترین خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک سے ان کا تعلق ہو، اس کو شہید کر دینا، تو دل کی کس قدر سختی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یہ کیوں ہے؟ یہ اس زن کی وجہ سے ہے جو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر چڑھ چکا ہے۔ اذا اذنب العبد ذنبا نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا، ایک داغ لگا دیا جاتا ہے۔ وَإِن تَابَ مُعِيَّتْ وَإِلَّا بَقِيَتْ، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر نہ کرے تو وہ باقی رہتا ہے۔ وَإِنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ نُكِتَتْ نُكْتَةً أُخْرَى، ایک اور اگر وہ پھر توبہ نہ کرے اور ایک اور گناہ کرے تو ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ صار القلب مظلمۃ، حتیٰ کہ پورا کا پورا دل ہو جاتا ہے سیاہ اور کالا۔ ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تلاوت کیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پاک کو، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون،
کہ ہرگز ہاں کیوں نہیں کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. تو بعض اوقات انسان جو ہے یہ کیوں کر رہے تھے حضرت امام حسین کے ساتھ اس قدر زیادتیاں اور ان کے رفقا کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کیا گیا ہے؟ بھائی کیا مل رہا ہے تمہیں؟ تم اپنی آخرت کو داؤ پر لگا کر حاصل کیا کر رہے ہو؟ ذرا یہ تو بتا دو. کوئی منصب کسی کو مل رہا ہوگا، کسی کو کسی علاقے کی گورنری مل رہی ہوگی، کسی کو یزید کے یہاں پر کوئی تعریفی جملے اور انعام و اکرام مل جانا ہوگا، بس اس سے زیادہ کیا تھا؟ تو اتنے کم دام پر اپنی آخرت کو بیچ دیا، اتنے کم دام پر. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر جب یہ دل کالا ہو جاتا ہے تو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور جب اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے تو پھر اس چیز کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے. انسان گناہ کرتے کرتے گمراہی میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، اور یہ گمراہی انسان کو کفر میں مبتلا کروا سکتی ہے. اس لیے یہ جواب ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے کہ حضرت امام حسین وہاں پہنچ کر انہیں بارہا سمجھا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور میں نے جمعے میں عرض کیا تھا کہ یہ رشتہ داری فقط رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ قربانی کی اور استقامت کی اعلیٰ ترین مثال پیش کرنے کی وجہ سے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ہاں یہ رشتہ داری نور علی نور ضرور ہے، لیکن نجات کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری ہے، جو اللہ نے ہر ایک کو یہ میدان فراہم کیا ہے. تقوی اختیار کرو اور آگے سے آگے بڑھ جاؤ. پھر اگر حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب کی رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، میری رشتہ داری باقی رہے گی، اور اس رشتہ داری کا بہت زیادہ فائدہ ان لوگوں کو آخرت پہ ہوگا. تو یہ معاذ اللہ بالکل عبث اور لغو نہیں ہے، بلکہ نور علی نور ہے. اور اس رشتہ داری ہی نے تو وہ انوار ان نفوس قدسیہ کے دلوں میں منتقل کیے کہ اس کردار پر کہ ساری کائنات کے لوگ حیران ہیں، وہ کردار آپ نے پیش کر کے دکھایا. اور ایسا عظیمت اور صبر کا پہاڑ کہ کسی درجے میں بھی کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کر رہا. بار بار حجت قائم کر رہے ہیں کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی کا نواسا ہوں، اور اس نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو بتائیے جو یہ دنیاوی چند تھوڑے سے فائدے کے لیے حسنین کریمین سے اور خصوصی طور پر امام حسین سے اور امام حسین کے رفقائے کار سے یہ بغض کا رویہ اختیار کر رہے تھے، وہ کس سے بغض رکھ رہے تھے؟ وہ اللہ کے پیارے حبیب سے بغض رکھ رہے تھے. اور ایسا شخص کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، کبھی بھی وہ سرخرو نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جو ایذا دے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو تھوڑے سے دنیاوی نفع کو انہوں نے بنیاد بنایا، اور جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں نماز وہاں پر بھی خیمے میں ہو رہی ہے، اذان وہاں بھی ہو رہی ہے، اور اذان یہاں بھی ہو رہی ہے. حیرت انگیز. وہاں اگر دوسرے ہوتے نا کفار تو بندہ کہتا کہ بھئی غیر مسلم تھے، دوسرے تھے، اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے شہید کیا. وہاں بھی حضور کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ. یہ وہی تو ہیں. آپ بارہا فرماتے رہے کہ ایک بار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں پر یہ دونوں شہزادے سوار تھے. حضرت عمر نے فرمایا کہ کتنی بہترین سواری ہے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ سواروں کو بھی دیکھو کہ کتنے پیارے ہیں. تو اس لیے ان کی عظمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ان احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی عظمت بالکل اظہر من الشمس نہ ہو جائے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی زبان کو بارہا میں نے چوسا ہے. یہاں تو یہ حال ہے کہ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں کوئی دیکھ لے، اور اگر نابینا ہے تو آپ کی صحبت اٹھا لے اور اسی ایمان پر اس کا وصال ہو جائے، تو وہ ایسا ہے کہ اس کے مرتبے کو پھر قیامت تک آنے والا کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا. تو نہ یہ مرتبہ نماز کی وجہ سے حاصل ہوا، نہ روزے کی وجہ سے، نہ جہاد کی وجہ سے، نہ انفاق کی وجہ سے. یہ کس وجہ سے کہ حالت ایمان میں
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کا شرف حاصل ہو گیا. اس مقام اور اس مرتبے کو پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو بتائیے جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. جس کے کندھوں پر یعنی جس نے اللہ کے پیارے حبیب کے کندھوں پر مخلوق میں سب سے اعلیٰ ترین اور افضل ترین ذات کے مبارک گوشت پر مبارک کندھوں پر سواری کی ہو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. جس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا مبارک زبان کو چوسا ہو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. کوئی جان سکتا ہے؟ لیکن انسان اپنی بدبختی میں بعض اوقات دنیاوی نفعوں کے حصول کے لیے اپنے قلب کی سیاہی کی وجہ سے اس درجے میں آگے بڑھ جاتا ہے. لہٰذا مسلمانوں غور کرو کہ گناہوں کی سیاہی اس درجے میں نہ بڑھ جائے کہ ہمارا پورا دل سیاہ ہو جائے اور پھر گناہ اور نیکی کا فرق ہی ہماری ذاتوں سے ختم ہو جائے اور ہم یہ دلیلیں دیتے پھریں کہ بھائی یہ تھوڑا سا کر لیا تو کیا ہوا، فلاں بھی تو کر رہا ہے. بجائے اس کے کہ کہے کہ ہاں یار خطا کار ہے، غلطی ہو گئی، بجائے یہ ہے کہ ایکسپٹ کرے اور سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے سبھی تو کر رہے ہیں ہم نے کر لیا تو کیا ہوا. یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ نیکی اور بدی کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے. احساس جرم احساس ندامت ہی جاتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے کہ انسان ایسی حالت میں اپنے آپ کو لے آئے گناہوں کی کثرت کے باعث. تو بہرحال اس بات کا جواب ہو گیا کہ وہ کیسے سنگ دل لوگ تھے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے نواسے کو اس طرح کی تکلیف دی جائے. جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ایسا کیا جائے. تو دنیاوی چند ٹکوں کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا اور ان کے کرتوتوں نے ان کے دلوں کو ایسا سیاہ کر دیا تھا کہ اب کوئی نصیحت اثر نہیں کر رہی تھی. حضور حضرت امام حسین بارہا اتمام حجت فرماتے رہے، تقاریر فرماتے رہے. 7 تاریخ کو آپ کا پانی بھی بند کر دیا گیا. اب پوری فیملی ساتھ ہے، لڑنے کے ارادے سے تو نہیں آئے تھے. اب کس قدر تکلیف ہے، بھوک ہے اور پیاس کی بھی شدت ہے. اور آپ نے عرب شریف کی گرمی تو دیکھی ہے کہ کتنی زیادہ ہے وہاں کی گرمی. وہاں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہے، پتھریلا علاقہ ہے، اس لیے وہ جذب کر لیتا ہے گرمی کو. اور ہوا جب چلتی ہے تو اور زیادہ ریگستانی علاقہ ہے، ریت ایبزورب کر لیتی ہے ہیٹ کو. وہاں سردی بھی بہت زیادہ محسوس ہوگی اور گرمی بھی بہت زیادہ محسوس ہوگی. اس شدت کے موسم میں پیاس بھی ہے اور بھوک بھی ہے، لیکن ان کی زبانوں پر معاذ اللہ کوئی شکوے کا ایک کلمہ نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا، شکوہ تو بہت بڑی بات ہے، کسی درجے میں کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی اولاد ہے. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. حضور ناز فرما رہے ہیں حسنین کریمین پر، حضور ناز فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول ناز فرما رہے ہیں کہ یہ ہے نا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو پھر وہ کیسے کردار کے حامل ہوں گے؟ کسی درجے میں ان سے کمزوری کا مظاہرہ دیکھا جا سکتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نبی نہیں ستایا گیا ہے. تو جس کی رگوں میں اس پیارے مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہو وہ کسی مرحلے پر کیسے کمزور پڑ سکتا ہے؟ تو آپ نے بارہا حجت قائم کی اور آپ کی حجت کی برکت سے حضرت حر کا دل نرم پڑ گیا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ واقعتاً اس درجے میں آگے بڑھ گئے ہیں کہ یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیں گے، تو آپ نے سوال کیا لشکر والوں سے کہ کیا تم ان کو شہید کر دو گے؟ کیونکہ اس وقت تک لگ نہیں رہا تھا کہ ایسا کریں گے. باتیں ہو رہی تھی لیکن کوئی آسان معاملہ نہیں تھا کہ اس کے بعد جو ہے آفٹر ایفیکٹس، اس کے کانسیکوینسز کیا ہونے تھے، اس کے نتائج کیا ہونے تھے. تو اس کا خوف سب کو تھا. تو کیا تم ان کو شہید کر دو گے؟ تو فوجیوں نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ یزید ہمیں چھوڑے گا نہیں. تو پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے. جنت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور دوزخ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اور پھر حضرت حر نے ایک ایڑ لگائی ہے گھوڑے کو، اور یہ کہتے ہوئے اس لشکر سے نکل گئے کہ ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے. اور آپ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ حضور میں نے ہی آپ کا راستہ ابتداءً روکا تھا اور میں ہی آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا کہ گھوڑے سے نیچے اترو. آپ نے عرض کیا کہ اب میری لاش ہی نیچے اترے گی، جب تک میں اپنے آپ کو آپ پر قربان نہیں کر دیتا اس وقت تک میں نیچے نہیں آؤں گا. تو حضرت حر پر حضرت امام حسین کی اس گفتگو کا اثر ہوا اور وہ آپ کے قافلے میں شامل ہو گیا. بہرحال جب عاشور کی شب آئی
تو حضرت امام حسین نے اپنے رفقا کو بلایا اور چراغ گل کر دیا اور فرمایا کہ تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے اسے میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں وہ چلا جائے، کیونکہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ جب تک مجھے شہید نہیں کر لیں گے یہ رکیں گے نہیں، تو پھر تم اپنی جان کو کیوں خطرے میں ڈالتے ہو؟ تو یہ حضرت امام حسین کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ آپ نے ان کو ایک موقع عنایت فرمایا، لیکن وہ حضرت امام حسین کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور عرض کیا کہ حضور آپ کے بغیر بھی جینا کوئی جینا ہے، جب تک ہم زندہ ہیں کوئی شخص بھی آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہاں آپ تک اس وقت پہنچے گا جب ہماری لاشوں سے گزر جائے گا۔ تو کسی نے بھی جانا گوارا نہیں کیا، اور وہ سب کے سب نفوس قدسیہ جو ہے وہ گویا کہ پیمانے عہد وفا کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ صبح کا وقت پھر آپ نے یہ فرمایا کہ آج آخری رات ہے، کل شہادت کا دن ہے، لہٰذا آج کی رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت میں گزارو۔ اب یہ پیغام حسین ہے کہ جب انہیں پتہ چل گیا کہ کل شہادت کا موقع ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مناجات میں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی میں گزاری جائے۔ ساری رات وہ لوگ عبادات کرتے رہے، اور پھر صبح کی فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ نقارہ بجا ہے اور یہ جنگ کا ابتدا ہوئی ہے، اور 1 بائی 1 پہلے طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ وہاں سے ایک اور یہاں سے ایک، تو آپ کے رفقا جو ہے وہ پہلے جاتے رہے اور کثیر کو موت کے گھاٹ اتارتے رہے، لیکن بہرحال وہاں تعداد بہت زیادہ تھی، اور ان بدبختوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ مغلوب ہونے لگتے تھے اور بہت سارے ان کے لوگ قتل ہو جاتے تھے تو پھر چاروں طرف سے تیروں کی برسات کر دیتے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ ان تیروں سے بچنا ظاہری طور پر مشکل تھا۔ تو اس طرح سے ایک ایک کر کے آپ کے تمام تر رفقائے کار شہید ہو گئے۔ پھر موقع آتا ہے آپ کے اہل خانہ کا، اور سب سے پہلے جو ہے آپ کے اہل خانہ میں آپ کے بیٹے علی اکبر، عمر 17 سے 18 برس۔ بتاؤ کون باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو اس طرح سے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بنا سنوار کر روانہ کرے؟ بہرحال آپ روانہ ہوئے اور آپ نے بڑی بہادری کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، لیکن بہرحال وہ شدت کی پیاس اور بھوک کی شدت کی پیاس کی وجہ سے آپ دوبارہ پلٹے اور امام حسین سے عرض کرنے لگے کہ بابا جان بہت شدید پیاس لگی ہے، اگر کہیں سے تھوڑا سا پانی میسر آ جائے تو میں ان سب لوگوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹ کر رکھ دوں، یعنی مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ پھر میں غالب آؤں گا ان پر۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا پانی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان کی زبان کو بارہا چوسا ہے، تو آج میری زبان تم چوس لو، ہو سکتا ہے تمہیں کچھ تسکین حاصل ہو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے علی اکبر کے دہن پاک میں اپنی مبارک زبان ڈال دیتے ہیں، تو بیٹے نے وہ زبان چوسی، کچھ تسکین حاصل ہوئی، اور پھر پلٹ کر اس شیر نے حملہ کیا اور بہت سارے لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ لیکن بہرحال پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شہزادہ قابو میں نہیں آ رہا ہے تو پھر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی اور ایک نیزہ آپ کے سینے میں پیوست ہو گیا، اور آپ زمین پر تشریف لائے اور آپ نے پکارا ادرکنی یا ابتا، اے میرے والد مجھے سنبھالیے، یہ آپ نے فرمایا اور آپ زمین گھوڑے سے نیچے تشریف لائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی کے ساتھ جو ہے آپ نے اپنے لخت جگر کو سنبھالا۔ آپ تصور کیجئے چشم تصور میں کہ جوان بیٹا باپ کے ہاتھوں میں خون سے لت پت اس کی لاش ہو، یعنی وہ آخری سانسیں لے رہا ہو، اور ابھی بھی فرما رہے ہیں کہ بابا جان یہ نیزہ جو لگ گیا ہے اگر کسی طرح سے اس کو نکال دیں تو میں پھر مقابلے کے قابل ہو جاؤں گا۔ حضرت امام حسین نے طاقت سے جب اس کو کھینچا ہے تو خون کا ایک فوارہ چھوٹا ہے، اور اس خون کے فوارے کے ساتھ ہی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اب امام حسین اپنے اس بیٹے کی اس مبارک جسد کو لے کر خیموں کے پاس تشریف لائے، اور راوی روایت کرتے ہیں کہ اس قدر غم آپ پر غالب تھا، یعنی کیفیت دل اتنا غمگین تھا اس وقت کہ اس وقت تک، اس سے پہلے تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش مبارک جو ہے وہ سیاہ تھی،
لیکن جب بیٹے کی لاش اٹھا کر خیمے تک لائے ہیں تو آپ کے بال سفید ہو گئے. اس قدر غم طاری ہوا. اور یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ غم بعض اوقات طاری ہو جائے تو بال سفید ہو جاتے ہیں. خواتین نے کہا پاک بیویوں نے کہ آج ہمارے والد گرامی بوڑھے ہو گئے. یعنی وہ بیٹے کا غم اس شدت کا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ کیفیت طاری ہوئی. تو ذرا اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ دین ان سے جس درجے میں جس قربانی کا تقاضا کر رہا تھا وہ پیش کرتے چلے جا رہا. اس کے بعد حضرت قاسم ابن حسن، حضرت حسن کی اولاد، وہ آ رہے ہیں اور وہ اجازت طلب کر رہے ہیں امام حسین سے. تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا تمہیں تو جب بھی دیکھتا ہوں مجھے اپنا بھائی حسن یاد آ جاتا ہے، میں تمہیں کیسے اجازت دوں. بہرحال آپ نے اجازت طلب کی اور اجازت لے کر آپ بھی میدان میں تشریف لے گئے اور ظاہر ہے کہ مقابلہ ہوا اور پھر آپ نے بھی اپنی جان قربان کی. اس طرح سے ایک ایک کر کے آپ کے گھر کے افراد شہید ہوتے گئے، حتیٰ کہ آپ کا چھوٹا بچہ علی اصغر جو اس وقت بمشکل 6 مہینے ان کی عمر تھی، اس میں روایات مختلف ہیں، بہت چھوٹی عمر تھی آپ کی، اور اس چھوٹی عمر میں پیاس کی شدت وغیرہ کے باعث وہ خواتین نے آپ کو دیا اور آپ اسے خاموش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اتنے میں ایک نے تیر کا نشانہ لگایا بدبخت نے اور تیر چلایا تو وہ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ حلق کو چیرتا ہوا حضرت امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. اب غور فرمائے، بچے نے ایک جھرجری لی اور اس کی روح پرواز کر گیا. اب یہ کیسا منظر ہوگا، یہ کیسی کیفیت ہوگی، اس کے تصور سے ہم کانپ جاتے ہیں. کبھی ہم اپنے بچے کو کسی تکلیف میں خواب میں دیکھ لیں نا تو ہڑبڑا کر اٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، خیر ہے. تو یہ تو تصور ہمارے لیے محال ہوتا ہے. اور حسین کی عظمت اور حسین کا مقام دیکھیں کہ وہ بچہ ہاتھ میں، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، 6 مہینے کی اس کی عمر، اور اس بے دردی کے ساتھ اس کو شہید کیا گیا اور حسین اس کو بھی برداشت کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے آپ کے تمام تر خاندان کے افراد شہید کر دیے گئے. میں ان کے برکت کے لیے ان کے نام ذکر کر دیتا ہوں کہ ان میں حضرت امام حسین اول درجے پر عباس علمدار، یہ آپ کے بھائی ہیں، حضرت علی کی اولاد ہے. اور حضرت علی کے مزید 4 بیٹے جو حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، حضرت جعفر ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت ابو بکر ابن علی. حضرت علی کے گھر میں بھی عثمان اور ابو بکر تھے. اسی طرح علی اکبر ابن حسین ابن علی، علی اکبر کا ذکر ہوا رضی اللہ عنہ. علی اصغر ابن حسین ابن علی، حضرت امام حسین کے دونوں شہزادے. قاسم ابن حسن ابن علی، حضرت امام حسن کے صاحبزادے. ابو بکر ابن حسن ابن علی، حضرت امام حسن کے گھر میں بھی ابو بکر ہے بیٹا. حضرت عبداللہ ابن حسن ابن علی، یہ 3 بیٹے امام حسن کے اس لشکر میں شامل تھے اور شہید ہوئے. حضرت مسلم بن عقیل کا آپ نے سن لیا، ان کے 2 بچے بھی شہید ہوئے. ان کے 2 بھائی حضرت امام حسین کے ساتھ تھے، جعفر ابن عقیل، یہ مسلم بن عقیل کے بھائی ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عقیل، یہ بھی مسلم بن عقیل کے بھائی ہیں. یہ 2 بھائی بھی یہ امام حسین کے کزنز ہیں، یہ بھی شامل ہیں. اور مسلم بن عقیل کے 2 شہزادے تو پہلے شہید ہو گئے، اور اب 2 اور مزید شہزادے حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، محمد بن مسلم بن عقیل اور عبداللہ بن مسلم بن عقیل. اور بھی مزید نام ہیں، لیکن یہ برکت کے لیے میں نے ذکر کر دیا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ کیسے نفوس قدسیہ. ان میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ جن کے قدموں کی خاک ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے. ایک ایک فرد ایسا ہے کہ وہ جہاں قدم رکھ دیں اس وہ خاک جو ہے ہمیں اگر مل جائے تو ہماری نجات کا سبب بن جائے. ان کے قدموں میں اس قدر برکات ہے کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ لوگوں نے بہت اچھا سلوک نہیں کیا. آپ پڑھ کر دیکھیں ہسٹری، آپ کو پتہ چل جائے گا.
کبھی پڑھ کر دیکھیں امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، ان حضور کے ان شہزادوں کو پڑھ کر تو دیکھیں ان کی حیات طیبہ کو. اتنی تکلیفیں، اتنی مشکلات، قید اور نظر بند کر دینا اور طرح طرح کی سختیاں ان پر کی گئیں. اور پھر بالآخر جس سے زیادہ خطرہ محسوس ہوا، چھوٹی چھوٹی عمروں میں 26 سال، 30 سال، 32 سال زہر دے دے کے شہید کر دیے گئے. تو آپ ذرا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آل پاک کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. تو بہرحال بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں اترے اور کسی سے قابو میں نہیں آتا تھا، کیونکہ حضرت علی کی ذوالفقار آپ کے پاس تھی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک امامہ آپ نے اپنے سر انور پر باندھا ہوا تھا، اور وہ شیر اللہ کا شیر جو ہے، شیر خدا کا صاحبزادہ ابن حیدر اس وقت میدان میں اتر کر مقابلہ فرما رہا تھا. جب ان سے نہ بن پڑی تو چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر جلوہ فرما ہوئے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا وقت ہے؟ تو بتایا گیا کہ نماز کا وقت ہے، جمعے کا وقت ہے. تو آپ نے اجازت چاہی کہ مجھے سجدہ کرنے دو، مجھے نماز کی ادائیگی کا موقع دے دو. بہرحال تھوڑا وقت دیا گیا، اور ابھی تو آپ سجدے میں پہنچے تھے کہ شمر تلوار لے کر کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے چاہا کہ آپ کا مبارک سر جو ہے وہ آپ کی جسد اطہر سے جدا کر دے. تو حضرت امام حسین نے سر اٹھایا اور فرمایا ذرا اپنے سینے سے کپڑا ہٹانا، کیونکہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ ایک سفید داغ والا کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، ذرا میں دیکھوں تمہارے سینے پر وہ داغ ہیں یا نہیں ہے. تو اس نے سینے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے سینے پر سفید داغ تھے. آپ نے فرمایا وہ بدبخت تو ہی ہے جس کے بارے میں میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ سفید داغ والا بدبخت کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے. تو بہرحال پھر آپ سجدے میں تشریف لے گئے، اور اس سے صبر نہیں ہو سکا، اور اس نے ایک ہی تلوار کے وار سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو جسم پاک سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ کون ہے؟ یزید بادشاہ ہے؟ نہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. سرداد سر دے دیا، نہ داد دست در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. حقا کہ بنا الہ الہ است حسین. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ حضور فرماتے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ. اتنی بار حضور نے فرمایا کہ آپ کی سانسیں مبارک جو ہے وہ پھول گئی، اور پھر آپ رک گئے. حضور کی اس قدر تمنا تھی. تو روح شہادت جو ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، اور یہ روح جو ہے شہادت کی روح اگر کسی کو حاصل ہوئی، جوہر شہادت کسی کو حاصل ہوا ہے، بلکہ کوئی بھی نعمت کسی کو حاصل ہوئی ہے تو پیارے مصطفیٰ کے قدم پاک کی خاک کی برکت ہی سے حاصل ہوئی ہے. جس کو جو کچھ بھی ملا ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے. تو ہر نعمت میرے ذریعے سے تقسیم ہوتی ہے. ایک حدیث میں فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، پیارے اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنے رب ہونے ہی کو ظاہر نہ کرتا. رب کس کو کہتے ہیں؟ عدم سے وجود لا کر پالنا، کمال تک پہنچا دینا. پیارے اگر تو نہ ہوتا تو اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا، یعنی نہ کسی کو پیدا کرتا اور نہ کسی کو درجہ کمال پر پہنچاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو وجود حاصل ہوا اور کوئی درجہ کمال پر پہنچ رہا ہے. اللہ کی ربوبیت کا کسی بھی شے کے حق میں، کسی بھی درجے میں جو اظہار ہو رہا ہے، وہ سبتا ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے پیارے اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت ہی کو ظاہر نہ فرماتا. تو یہ جوہر شہادت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بدرجہ عدم موجود ہے کہ آپ چاہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے، لیکن حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ فرمائے گا.
اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، یعنی آپ کو کوئی بھی شہید نہیں کر سکے گا۔ تو ظاہری اعتبار سے تو شہادت آپ کو نہیں ملی، لیکن شہادت کا جوہر یعنی شوق شہادت بدرجہ عتم آپ کی ذات اقدس میں موجود تھا۔ اور اس کی ابتدا آپ اگر احد کا میدان دیکھیں تو اس احد کے میدان میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بھی ہوا، آپ پر تیر بھی برسائے گئے، آپ کو پتھر بھی لگے، آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور آپ کے رخسار مبارک میں خود کی کڑیاں اس طرح سے پھنس گئی کہ ایک صحابی نے اپنے دانتوں کے ذریعے سے اس خود کو نکالنا چاہا تو ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ اتنی شدت کے ساتھ وہ خود جو ہے وہ پیوست ہو گیا۔ جب شدت کے ساتھ اس کو کھینچا گیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے خون کا ایک فوارہ چھوٹا۔ یہ شہادت کی ابتدا تھی، شوق شہادت بھی موجود ہے اور شہادت کی ابتدا بھی موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت غشی طاری ہوئی اور یہ مشہور کر دیا گیا کہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضور کی ذات اقدس میں شوق شہادت بھی موجود ہے، اور شہادت کی ابتدا بھی زخمی ہونے کی صورت میں، خون بہانے کی صورت میں، اور غشی کے طاری ہونے کی صورت میں اس کی ابتدا بھی نظر آ رہی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے محفوظ فرمائے گا، لہٰذا کسی شخص کی یہ ضرورت نہیں ہو سکتی کہ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکے، تو وہ نہیں کر سکا۔ لیکن اس شہادت کی تکمیل ہوئی ہے کربلا میں شہادت حسین سے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ حسین کے پاس ہے وہ حسین نے مجھ سے لیا ہے۔ میں حسین سے ہوں، حسین میرا بیٹا بھی ہے، میری نسل سے بھی ہے، اس کی رگوں میں میرا خون بھی دوڑ رہا ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس نے مجھ سے لیا ہے۔ حسین مجھ سے ہے لیکن میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری شہادت، میرے کمالات کا ظہور حسین کے ذریعے سے ہوگا، اور میری شہادت کا کمال جو ہے، چونکہ اللہ نے میری حفاظت کا وعدہ لے لیا، شوق شہادت اعلیٰ درجے میں پیارے مصطفیٰ میں موجود، اس کی ابتدا احد میں اعلیٰ درجے میں موجود، خون بھی بہتا ہے، زخم بھی لگتا ہے، غشی بھی طاری ہوتی ہے، لیکن شہادت نہیں پا سکتے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور حسین مجھ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شہادت کا، اس کمال شہادت کا، اس کمال مصطفیٰ کا ظہور اگر ہوگا تو حسین کی شہادت میں ہوگا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیمت کی وہ مثال قائم فرمائی کہ آج تک اس شہادت کو لوگ بھولے نہیں ہیں۔ اتنا چرچا اس شہادت کا کیوں ہو رہا ہے؟ شہادتیں تو بہت سی ہوئی ہیں، اس شہادت کا اتنا چرچا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ کمال مصطفیٰ کا اظہار تھا، حضور کی نسل میں اس شہادت کا اظہار تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق شہادت کو پورا کر رہی ہے۔ وہاں بیٹے کی شہادت بھی ہو رہی ہے، جوان کی شہادت بھی، بچے کی شہادت بھی، بھائی بھتیجے بھانجے سارے رشتے قربان کر دیے۔ آج ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی 4 بھائیوں ایک گاڑی میں سفر مت کرنا، کہیں پتہ چلا حادثہ ہو گیا تو پوری فیملی گئی کام سے، لیکن یہاں پر انٹینشنلی، جان بوجھ کر، ارادتاً اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے، کہ اس دین کو سربلند کرنے کے لیے، اس دین کو اس مقام رفعت اور بلندی تک پہنچانے کے لیے میرے نانا جان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ تو آج یہ دین حسین سے تقاضا کر رہا ہے، اور حسین بھی اس معاملے میں کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ تبارک و تعالی شہدائے کربلا پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہم تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما کر وہ کامل وابستگی جو ان نفوس قدسیہ کو دین سے تھی، اللہ تعالیٰ ان کے قدم پاک کی برکت سے ہمیں بھی وہ وابستگی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر
سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، بیٹے بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، قربانی خدا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، تیغوں کے سائے میں عبادت خدا کی برہان اتقیاء کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، امت کے بچوں پر علی اصغر ہوئے فدا، معصوم مجتبی کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، امت کے نوجوانوں پہ اکبر ہوئے فدا، جانباز مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، عاشورہ محرم علی کی یادگار، ایثار کبریاء کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، پڑھ کر درود ادب سے غلام حزین تو کیا ہے، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو،
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا فإنك أنت أرحم الراحمين. یا ارحم الراحمین، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے کریم و رحیم، اس میں جو ذکر خیر کیا گیا ہے یا ارحم الراحمین اسے قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس ذکر خیر کا اجر و ثواب اپنے کرم کے شایان شام رحمت فرما۔ ثواب کا ہدیہ تحفتاً رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کے تو پہل تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تمام صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، خصوص بالخصوص شہداء کربلا اور سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس کا ثواب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے اہل ایمان گزریں گے تمام کی ارواح کو عطا فرما، خصوصاً قبلہ قاری صاحب کی روح مبارک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ان پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ حاضرین کے جتنے بھی اعزاء اقرباء اس دنیا سے گزر چکے، یا اللہ ان تمام کے نامہ اعمال میں خصوصیت کے ساتھ اس ثواب کو منتقل فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ دین سے کامل وابستگی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس سلسلے میں غور و تفکر کے بعد سنجیدہ عملی کوشش کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مختصر سی زندگی میں ہمیں اپنی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نیکیوں سے محبت، گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ اے کریم و رحیم، ہم سب کی تمام تر خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو حسنات میں تبدیل فرما۔ یا اللہ آئندہ ہر طرح کی خطاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں توبۃ النصوحہ نصیب فرما۔ جو ضروری علم ہمیں سیکھنا لازم ہے یا اللہ اس کے اسباب مہیا فرما، اور ہمیں اس سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تنگ دستوں کو فراخ دست کر دے۔ اے کریم و رحیم، ہمیں ہر اعتبار سے اپنا محتاج رکھ، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ حاضرین مجلس میں جو اپنے دلوں میں جو جائز تمنائیں رکھتے ہیں، اے کریم و رحیم تو دلوں کا حال جاننے والا ہے اور تو قادر مطلق ہے۔ یا اللہ تیرا علم بھی وسیع، تیری قدرت بھی کامل۔ یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے۔ یا اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کی تنگ دستیوں کو، بیماریوں کو، گھریلو جھگڑوں کو، غرض یہ کہ جس طرح کی پریشانی میں جو مبتلا ہے کریم و رحیم ان تمام تر پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ ہمارا انجام بہتر فرما دے۔ یا اللہ ہمارا انجام بہتر فرما دے۔ یا اللہ ہمارا انجام بہتر فرما دے۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔